بات یہ ہے کہ ان کی اس ہفتے 3 ملاقاتیں ہوئیں. پہلی ہوئی منگل کو، پھر بدھ کو اور پھر جمعرات کو. اور یہ جو ہے ان کی اپنی بہن سے، جو فوزیہ صدیقی سے 20 سال بعد پہلی ملاقات تھی. اس سے پہلے ان کے ایک بھائی شاید یہاں ہوتے تھے امریکہ میں، ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن وہ بھی 10 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ ملاقاتیں بھی بند ہو گئی تھیں. تو سمجھ لیں کہ 10 سال بعد ان کی کسی فیملی ممبر سے پہلی ملاقات تھی، اور اپنی بہن سے تو تقریباً 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا تھا ملے ہوئے. اور اتنا لمبا عرصہ گزر چکا تھا کہ فوزیہ صدیقی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کی جو والدہ ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے سرسے میں. ان کو اپنا جو بچہ ہے اس کا تو آج بھی نہیں پتہ، جو چھوٹا بچہ جو وہ گرفتار ہوئی تھی تو ایک بچہ تھا، انہیں نہیں پتہ وہ بچہ زندہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو ملاقات ہوئی اس میں میرا خیال ہے جو کہ میں نے جو گفتگو سے لوگوں سے گفتگو کر کے اندازہ لگایا ہے، ہمارے جو یہاں جو سفارتکار ہیں ان سے بھی باتیں کی ہیں، تو وہ اس میں دونوں حکومتوں نے، یعنی امریکہ اور پاکستان کی حکومتوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے. ظاہر یہ ملاقات امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ جیل امریکہ میں ہیں، اور پاکستان کی مرضی کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کو پاکستان سے یہاں آنا تھا. تو یہ بات بالکل آبویس ہے کہ امریکہ نے ویزا دیا، امریکہ نے فیسیلیٹیٹ کیا، پاکستانی حکومت نے ان کی فیسیلیٹیٹ کیا. ان کے ساتھ سینیٹر مشتاق آئے جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، اور وہ بھی ایک میٹنگ میں شریک ہوئے، لیکن ان کی بہن اور ان کے وکیل نے ان سے 3 میٹنگز کی. جو میٹنگز تھیں اس میں پہلا جو دن تھا وہ تو ظاہر ہے جو اپنی آپس کی جو باتیں تھیں دونوں بہنیں کی، دونوں روتی رہیں. اور پھر جس طرح ہوتا ہے 20 سال بعد آپ اپنی بہن سے ملیں تو بہت ساری باتیں ہوتی، پوری فیملی کی، پوری خاندان کی. انہوں نے گفتگو کی، تصویریں دکھائیں ان کو ان کے بچوں کی. فوزیہ صدیقی نے جو کہ اس وقت چھوٹے بالکل چند سال کے تھے اور اب 20 سال سے اوپر کے ہو گئے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، ان کی تصویریں دکھائیں. تصویریں ان کو رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن دیکھی انہوں نے، اور ان سے اور والدہ کے بارے میں بتایا. اس طرح پہ پھر بقول ان کے وکیل کے دوسری ملاقات میں پوئٹری وغیرہ پہ بھی گفتگو ہوئی. لیکن جو دو ملاقاتیں تھیں یعنی بدھ اور جمعرات تھی، اس میں زیادہ تر گفتگو جو ہوئی وہ مختلف لیگل جو راستے ہیں، جو آپشنز ہیں، لیگل آپشنز ان کے سامنے، اس پہ غور کیا گیا. اور اس میں وکیل نے جو ہیں ان کے کلائیو اسمتھ نے، وہ ان سے جو اس کے قانونی پہلو ہیں اس کیس کے وہ ڈسکس کیے. یعنی فوکس ان کا یہ تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی طریقے سے عافیہ صدیقی کو رہائی مل سکے. اول اگر رہائی نہیں مل سکے تو کم از کم ان کی قید جو ہے وہ پاکستان جیسا ہوتا ہے کہ ایک قیدی کو دوسرے ملک پہ میں بھیج سکتے ہیں، اور اس شرط پہ کہ جو مہمان حکومت یعنی جس ملک میں جانا ہے وہ اس بات کی ایشورنس کرائے کہ اس قیدی کو وہاں بھی سیکیورٹی میں رکھا جائے گا، جیل میں رکھا جائے گا، اس کو جاتے ہی آپ آزاد نہیں کر دیں گے. اور جن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان کو یہاں قید ہوئی ہے ان ایکٹیویٹیز سے ان کو روکا جائے گا. امریکی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ مانگیں گے پاکستان سے کہ آپ ان کو اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہونے دیں گے. اگر یہ ایشورنس مل گئی تو امریکہ ان کو بھیج سکتا ہے. لیکن اب پھر بھی انیشیٹو امریکہ کا ہوگا، الٹیمیٹ ڈیسیژن بھی امریکہ کا ہوگا، کیونکہ امریکہ کے پاس ہیں وہ، امریکہ ہی ان کو بھیج سکتا ہے. پاکستان امریکہ کو مجبور نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ عموماً اس طرح کے جو لین دین ہوتا ہے قیدیوں کا، اس میں تبادلے میں پھر کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں. کیا شرط ہے اب تک کوئی واضح نہیں. البتہ یہاں ایک کانگریس مین ہے بریٹ شرمن، انہوں نے یہ کیا تھا، پچھلے سال کہا تھا کہ اگر پاکستان ان کو چھڑانا چاہے تو میں ان کو بہت آسانی سے چھڑا سکتا ہوں اگر پاکستان میری بات مان لیا. اور انہوں نے یہ شرط یہ رکھی تھی کہ پاکستان جواباً شکیل آفریدی، جن کو ہم نے گرفتار کیا تھا، پاکستان نے گرفتار کیا تھا، وہ جو 2011 میں مئی 2011 میں جو ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے ٹھکانے پہ ریڈ ہوئی تھی اور ان کو وہاں ہلاک کیا گیا تھا.
تو اگر وہ اور ان کو امریکیوں کی مدد کرنے کے الزام میں جیل میں رکھا ہوا ہے، تو اگر پاکستان شکیل آفریدی کو ہمارے حوالے کر دے تو ہم عافیت سے کو پاکستان کے حوالے کر دیں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ایسا کرے گا، کیونکہ اس میں پاکستان کی اپنی ایک اس پہ ایک اپنا نقطہ نظر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہرحال امریکہ گرچہ ہمارا حلیف تھا لیکن انہوں نے ایک غیر ملکی جاسوسی ادارے سے تعاون کیا اور اس کی ان کو سزا ملی ہے. گرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت لوگ خود ہماری حکومت امریکہ سے اور CIA سے اور امریکن ٹروپ سے کوآپریٹ کرتی رہی ہے، لیکن خیر وہ حکومت کا ایک موقف ہے اور انہوں نے ایک موقف لیا ہوا ہے، تو اس موقف کے تحت وہ پتہ نہیں شکیل آفریدی کو چھوڑنے پہ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا واشنگٹن پھر بھی عافیہ کو رہا کر دے گا؟ یہ سوالات ہیں جن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. نہیں، بالکل ہے، یہ بات ان کے وکیل نے بھی کی تھی. کنجی اس طرح پاکستان میں ہے کہ یہ ایشورنس نمبر 1، پہلی ایشورنس کہ وہ ان کو اسی طرح قید میں اور سیکیورٹی میں رکھیں گے. وہ امریکہ وہ ایشورنس مانگے گا اور وہ ایشورنس وہ سیاسی حکومت کی بات نہیں مانے گا، تو وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے ہی ایشورنس مانگیں گے. تو اس لحاظ سے کنجی پاکستان کے پاس ہے. اور دوسرے یہ کہ جیسا کہ اگر بریٹ شرمن کی بات صحیح ہے کہ وہ مانگیں گے کہ شکیل آفریدی کو رہا کر دیں، وہ فیصلہ تو ظاہر ہے سراسر حکومت پاکستان کا ہے. اگر حکومت پاکستان فیصلہ نہیں کرے گی تو شکیل آفریدی رہا نہیں ہوں گے. تو اس لحاظ سے کنجی تو اسلام آباد میں ہی ہے. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.